آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن جو ہے جب ختم ہوتا ہے تو پھر آخری رکعت میں پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن سورہ ناس پہ ختم کیا اور اس کے بعد 20ویں رکعت میں پھر وہ الف لام میم شروع ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب ہے، قرآن ہے، یہ تو نہیں ختم ہوگا، یہ تو چلتا رہے گا. لیکن ہماری زندگی کا پنا اگلے رمضان کو پلٹا جائے گا کہ نہیں پلٹا جائے گا یہ نہیں ہم کو پتا، کہ اب ہمارا قرآن تو پلٹ گیا کہ پھر سے شروع ہو گیا وہ، لیکن ہم میں سے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اگلا رمضان اس میں ہمارے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے. لہذا میرے عزیزو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے اور قابل احترام کتاب ہے. آج ہم نے اس سے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا، سچائی میں وہ تعلق ہمارا آج نہیں ہے اس سے، ورنہ آج ہمارا یہ برا حال نہ ہوتا. یہ قرآن سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم نہ جانے کتنے تھپیڑے اور کتنی جو ہے دقتیں اور کتنی دشواریاں جھیل رہے ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے، اور بڑے بڑے مبصرین جنہوں نے بڑی جو ہے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کی ہے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امت کے حال اسی لیے خراب ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو رہی ہے. بھائی ہمارا سب کچھ تو قرآن ہے، ہمارا دین کا اہم پارٹ اور ہمارے دین کا اصول اور بنیاد یہ صرف قرآن ہی پہ تو ہے. اور آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن ہی سے دور ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں، نہ جانے پہلے کیا کیا پڑھاتے ہیں. تو آج کا جو میں خاص طور سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، بس اتنا صرف میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ارادہ کر کے یہاں سے ہٹیے، یہ نیت کریے کہ ہم بھی خود قرآن انشاءاللہ سیکھیں گے، اور ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد، چھوٹا بڑا، بچہ بچی، کوئی بھی ایسا نہ ہو جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہ جانتا ہو. ایک چیز کی طرف یہ، اور دوسری چیز کی طرف میں بار بار آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہم لوگ قرآن پڑھانے سے پہلے یہ چیز نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسا بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے اور کیا قرآن کا حق ادا ہو پا رہا ہے کہ نہیں ادا ہو پا رہا ہے. قرآن کا حق ادا ہونا تو بہت بڑی بات ہے. قرآن کے حروف اس کے صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بالکل غافل ہوتے ہیں، اور ساری چیزوں پر ہماری پوری توجہ ہوتی کہ بھائی قرآن بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ میتھ کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے، سائنس کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے، اور کتنا بڑا وہ ٹیچر ہے، وہ سب دیکھتے ہیں. لیکن قرآن کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا مقصد کسی کو جو ہے کسی کو ایذا پہنچانا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا دیتے ہیں جو خود قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے. اب بتاؤ، جب قرآن وہ صحیح پڑھنا نہیں جانتا، آپ اس سے قرآن پڑھوا رہے ہو تو وہ بھی ویسے ہی پڑھے گا. تو قرآن کو اہمیت دو، اس کی عزت کرو، اس کا مقام پہچانو. صرف اس لیے قرآن نہیں آیا کہ آپ اس کو پڑھ لیا اور آپ نے اس کو جو ہے خوشی منا لی 15 رمضان کو اور مٹھائی وٹھائی کھا کے نکل لیے. یہ قرآن ہدی و شفا و رحمہ، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن میں نے دیا ہے ہدایت کے لیے، شفا کے لیے، رحمت کے لیے. یہ چیزیں اس سے حاصل کرنے کی ہیں. آپ اس کو خالی قرآن خوانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور گھر کی برکت کے لیے اور مکان کی اوپننگ کے لیے اس کو آپ نے بنایا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو میں نے نازل کیا ہے فیہ شفاء و ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ اس مقاصد کے لیے آیا. اب ہم نے اس کے مقاصد کو بہت چھوٹا کر دیا، بہت محدود کر دیا. تو جتنا مقصد میرا ہے اتنا مقصد حل ہو رہا ہے. آپ جب اس سے ہدایت چاہیں گے تو ہدایت ملے گی، آپ جب اس سے رحمت چاہیں گے تو رحمت ملے گی، اور جب آپ اس سے شفا چاہیں گے تو وہ شفا بھی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی شفا آپ کو ملیں گی. آپ کو غلبہ ملے گا، آپ کو امن ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے حفاظت ملے گی. بس شرط یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سمجھو، اس کو سینے سے لگاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کے مزاج بناؤ. اور آج تو ہم نے بالکل فری کر رکھا ہے، ہر بچے کو موبائل دے دیا کہ 24 گھنٹے اس پہ لگو. ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہو کرو، لیکن 10 منٹ 15 منٹ کا صبح کا وقت بچوں کے لیے فارغ کرو کہ بھائی اس میں تلاوت کرو. ضروری نہیں کہ سارے بچے حافظ بن جائیں، سارے بچے عالم بن جائیں، یہ ضروری ہے اور نہ یہ ممکن ہے. لیکن گھر کا ہر بچہ تلاوت کر رہا ہو، ہر بچہ قرآن سے اس کا تعلق ہو، یہ کرو گے تو تمہارا گھر خوشحال ہوگا. اور اگر نہیں مانو گے، بڑوں کی نہیں مانو گے اور جو سمجھانے والے ہیں ان کی نہیں مانو گے، تو یقین جانو کہ ہر دن زوال کا ایک اسٹیپ ہم جو ہے طے کرتے ہیں. زوال
اور بربادی کی طرف ہمارا ہر دن ایک قدم بڑھتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے. ہر آدمی بہت بڑا دماغدار ہے. ٹھیک ہے آپ چھوڑیے وہ سب، لیکن قرآن پر سب کا اتفاق ہے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، سارے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں. قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن پڑھو، سیکھو اور سکھاؤ، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو سمجھو اور اس کو عمل کرو اور اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ. پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں کیا حالت ہوتی ہے. آج ہر باپ اپنے بیٹے سے شکایت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے شکایت کر رہا ہے، بھائی بھائی سے شکایت کر رہا ہے، پڑوسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ اپنے مقصد کو ہم بھول گئے. چند روزہ زندگی ہے، چند دنوں کے بعد بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد کہاں کا سفر ہوگا، قبرستان کا سفر ہوگا. لیکن اس تھوڑی سی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا، ایک دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچانا اور ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچانا، اس سے ہم باز نہیں آتے. ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، لوگوں کی کمیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگوں کے پیچھا پڑا جا رہا ہے. میرے عزیزو، یہ مان کے چلو کہ امت کے اندر اتفاق نہیں ہوگا تو یہ بالکل چھوٹا بیل کی طرح ہوں گے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک ہو کر کے رہو، ایک ہو کر کے رہو، تمہاری قوت ہوگی. ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ محبت کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، نہ کہ نفرت کے لیے آئے تھے. زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ سب خوب جانتے ہو کیا چل رہا ہے ہمارے گھروں میں. آپ طے کرو کہ جن گھرانوں میں، جن دوستوں میں، جن پڑوسیوں میں آپس میں بول چال نہیں ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے جدائی ہے، سالوں سے بولے نہیں ہیں، خدا کے واسطے اسی رمضان میں آج ہی جاؤ اور اس بات کی کوشش کرو کہ ہم ملے ہیں. سگے بھائی سے نہیں مل رہا. آپ بتاؤ، یہ ہم لوگ انسان ہیں؟ یہ ہمارے دل و دماغ ہمارے اتنے خطرناک ہو گئے، اتنے ظالم ہم ہو گئے، اتنا دماغ ہمارا آسمان پر ہو گیا ہے کہ ہم ایک بھائی کے حق کو نہیں پہچانتے، باپ کا حق نہیں پہچانتے، ماں کا حق نہیں پہچانتے، پڑوسی کا حق نہیں پہچانتے. طاقت کا نشہ ہے، قوت کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، دندناتے پھر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ دن زیادہ دن کے نہیں ہوتے. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنے کیے پر احساس ہوگا، آپ پچھتاؤ گے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، اور آج وہ ظلم ہمارے سامنے ہم کو دکھ رہا ہے. کوئی بھی ظالم بچ کر نکل کے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کی چابی اور سب کی جو ہے نکیل خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں. اس لیے بھائی میرے عزیزو، لوگوں کے لیے رحمت بنو، لوگوں کے لیے پیار اور محبت بنو، لوگوں کے لیے امن و سکون بنو، شانتی کا سامان بنو، نہ کہ نفرت بنو. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے خوش نہ ہو بلکہ غم میں آ جاؤ. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. آپ میرے عزیزو، ہم اپنے کرنے کا کام پہلے کریں، پھر خدا اپنا کام کرے گا. آج ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ خدا ہم اپنا کام کرے. مار دعائیں اور مار جو ہے وظیفے اور جو ہے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. جو حق ہم کو کرنے چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے. بس بھائی میرے عزیزو، بس یہی پیغام ہے. دوسری چیز ہے کہ بھائی قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے. مسجدیں عام طور سے قرآن مکمل ہونے کے بعد مسجدیں بالکل آدھی بھی نہیں صفحہ رہ جاتی ہیں. اس کا دھیان رکھیے. ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ضرورت ہو تو آپ جہاں بھی ہو وہاں پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بھائی تراویح تو ہم کو 29 تک یا 30 تک، جب تک ہم چاند نہیں دیکھتے، جب تک کہ ہمیں تراویح پڑھنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں سے بول چال بند ہے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو، ان کو سلام کرو، ان سے ہاتھ ملاؤ، ان کو سینے سے لگاؤ اور ایک دوسرے سے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرو. اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس سے رمضان سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوگا اس کام کے لیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ، تاکہ سب عید خوشیوں سے ایک ساتھ مناؤ. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ معلوم ہے عید میں ہی جا رہے ہیں، بھائی ہیں دوسرے بھائی ہیں، عید میں ایک دوسرے سے نہیں مل رہے. یہ جانور پلا نہیں چلے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.